اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن لذاته فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر صحیح لذات ہی آگئی ہے جی. اب حسن لذات ہی کون ذات ہی جی. تو متن یہ ہے کہ پس اگر خفیف ہو راوی کا ضبط تو یہ حسن لذات ہی ہے. کیا ہے اگر خفیف ہو راوی کا ضبط تو یہ حسن لذات ہی ہے. خفا کا معنی کر رہے ہیں. خفا کا معنی ہے قلہ قلیل ہو. صحت پورے درجے والا ضبط نہ ہو، اس سے تھوڑا سا کم ہو، بالکل نیچے نہ چلا جائے، کم ہو. تو یہ بھئی خفا کا معنی کلہ ہوتا ہے. تو لغت بیان کی کہا جاتا ہے خف القوم خفوفاً، یعنی کلو کہ قوم تھوڑی ہو گئی، قوم تھوڑی ہو گئی، گل ہو گئی. یہ تو لغت ہے. مقصد کیا خف ضبط، یعنی ضبط تھوڑا سا کٹ ہو. باقی جو شروط ہیں نا پہلے جو صحیح کی تعریف میں گزری ہیں وہ ساری باقی ہوں. وہ عادل ہو، ضبط ہو، لیکن ضبط تام نہ ہو. سنیں جی. تو باقی اگلی ساری شرطیں جو ساتھ ہیں وہ بھی ہیں جی. کیا کہیں جی؟ خفا کا معنی بیان کیا ہے کلہ، کم ہو. کہا جاتا ہے خف القوم خفوفا، یہ لغوی معنی بیان کیا ہے بے خفا کا معنی قلہ ہوتا ہے. قوم کیا ہوگی؟ کم ہوگی. تو مراد کیا ہے؟ قوم سے مراد نہیں. یہ خف بھئی حسن لذات خف ضبط کا مطلب ہے کہ باقی ساری شرطیں جو صحیح لذاتی میں گزری ہیں نا وہ موجود ہوں، صرف ضبط تام نہ ہو. ضبط تام نہ ہو، ضبط وہ جو پیچھے پڑا تھا جی. حافظہ پورا ہے، کتاب ہے تو اس کی پورا لحاظ کیا ہے. تو یعنی جو صورت ہے اس سے تھوڑا سا کم. تو یہ کیا حدیث؟ یہ حسن لذات ہی ہے. لا لشین، کسی خارج شے کی وجہ سے حسن نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی طور پر حسن ہے. سنیں حسن لذات ہی پس اگر خفیف ہو ضبط، جب کہ تعریف کی صحیح کی کہ صحیح وہ حدیث ہے کہ نقل کرے اس کو عادل تام ضبط، تو فرمایا کہ پس اگر خفیف و ضبط یعنی کلہ قلتاً قلیلتاً جی. تو جو اچھا قلیلہ کنہ کو کہتے ہیں پہچانا جائے گا یہ بحسب العرف والبداہت. سنا جی. لہٰذا بھی اس پر یہ سوال نہیں ہوگا کہ ضبط قلیل ہے تو اس کی تو حد بندی کوئی نہیں ہے، تو یہ تو مجہول ہے، تو یہ تعریف ٹھیک نہ ہوئی. تو یہ ہے کہ عرف کے اندر بھی اس کا تھوڑا سا اس سے ضبط جو ہے وہ کم ہے جی. چلو جی. یعنی قلہ کی اے ظاہرہ قلت و ضبط ہی، جب کہ ہے استعمال خفت کا. خفت بمعنی ضد ہوتی ہے ثقل کی. مشہور تو یہ ہے کہ یہ ہلکا ہے، یہ بھاری ہے، تو یہاں تو یہ معنی نہیں بن سکتا. اور بمعنی قلت بھی ہے قلیل الوجود. تو محتاجی ہوئی بیان کرنے کے لیے کہ یہاں خفت کس معنی میں ہے. سنیں ہی اے شابہ سے. چلو جی. کہا جاتا ہے خف القوم خفوفاً قلو کہ وہ تھوڑے ہو گئے، اور مراد یعنی مراد خفت ضبط سے جو مستلزم ہے ضبط کی تمامیت کے فقط کے لیے، وہ جو کہ صحیح کی شرطوں میں سے ایک ہے. محض بیان کی مراد اس لیے کہ اگر نہ مشتمل ہو
حدیث صحت کی باقی شروط پر تو وہ حسن لذاتی نہیں بنیں گے. حسن لذاتی بنے گی باقی سرشرطیں پوری ہیں, صرف ضبط تام نے اس میں تھوڑی کمی ہے جی, سمجھے ہی. اور مراد باوجود بقیہ شروط کے جو گزر گئی ہیں صحیح کی تعریف میں, تو پس یہ حسن لذاتی ہی ہے, نہ کہ شے خارج کی وجہ سے. حسن لذات ہی کی پوری تعریف وہ حدیث ہے کہ متصل ہو سند اس کی بے نقل عدل خفا ضبط ہو, اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو معلل بھی نہ ہو. سنا جی, یہ بس صحیح کی طرح ہی ہے, صرف ایک چیز میں فارق ہے, بے فارق واحد, وہ یہ ہے کہ اس میں ضبط تام ہو تو صحیح لذاتی ہے, ضبط تھوڑا خفیف ہو تو وہ کیا ہے. لہٰذا یعنی یہ پورا کرتی ہے ضبط کی شروط کو جو ضبط مقبول ہے فی حد الادنیٰ, اور وہ قول بعد ذالک لا لشین خارج, یہ تعریف ہے حسن لذاتی کی. اگے وہ ہوا الذی جو ہے نا, یہ حسن بسبب قوت کے, یہ جو خارج کی وجہ سے ہے تو یہ ہوگا حسن لغیر ہی. تو اس کی آگے مثال دی ہے, سمجھائی جی. اگے ہوں اگوں واہ حسن لذات پس اگر خفیف ہو ضبط یعنی تھوڑا کم ہو, کہا جاتا ہے خف القوم خفوفا, جب وہ تھوڑے ہو جائیں. اور مراد باوجود بقیہ شروط کے جو پہلے گزر گئی ہیں صحیح کی تعریف میں, بس یہ حسن لذات ہی ہے. اور پوری تعریف ہو 4 نمبر تک لکھی ہے, سنیں وہ تعریف پوری حسن لذات ہے, حسن لذات ہی ہے, نہ کہ شیخ خارج کی وجہ سے. اگر شیخ خارج کی وجہ سے ہے تو وہ کون ہے, وہ الذی یکون حسنہ بسبب الاعتداد, اور جو شیخ خارج کی وجہ سے ہوتی ہے نا, وہ حدیث ہے کہ ہو حسن اس کا قوت کے سبب سے. اعتداد قوت, کوئی اور اس کو قوت دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ حسن بن گئی ہے, تو پھر یہ حسن لغیری ہو جاتی ہے. کیا کہ اور وہ جو شیخ خارج کی, وہ حدیث جو شیخ خارج کی وجہ سے حسن ہے وہ ہے کہ ہو حسن اس کا باسبب غیر کے قوت دینے. نحو حدیث المستور اذا تعددت طرقه, بس مستور راوی کی حدیث, کیا مستور راوی کی حدیث جب اس کے طرق متعدد ہو جائیں تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہے. کیا کہ جیسے مستور راوی کی حدیث جب اس کے طرق متعدد ہو جائیں تو وہ پھر حسن لذات ہی ہو جاتی ہے, حسن لغیری ہی ہو جاتی ہے. کمال بندہ ہے یار. حدیث المستور یعنی راوی وہ کہ نہیں متحقق ثابت عدالت اس کی اتنا جرا اس کی, انوند نے مستور. علامہ سخاوی نے کہا ہے کہ مستور وہ ہے کہ نہ منقول ہو اس کے بارے میں بزرگوں سے جو جرا نقد کے امام ہیں, نہ منقول ہو اس کے بارے میں جرا اور نہ ایشا بس ہے. وقضا, اور اسی طرح جب نقل کیے جائیں دونوں, بعض نے ان کو جرا کی ہے تو بعض نے تعدیل کی, اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی, تو یہ ساری صورتوں میں یہ راوی مستور ہے. تعدد طرق کو, کیونکہ مستور کی جو حدیث ہوتی ہے نا, یہ ان حدیثوں سے ہے جس میں توقف ہوتا ہے کہ راوی کے ذریعے حالات پتہ چل جائیں. اور وتعدد طرق ہو, اس کے طرق کا تعدد یہ قرینہ ہے جو ترجیح دیتا ہے اس کی قبولیت کی, تو پس وہ کیا ہو گئی, پس وہ ہو گئی, پس ہر ایک حسن سے جو ہے نا جی یہ لا لذاتی ہے. کیا ہے, اور صحیح لا لذاتی محض حاصل ہوتی ہے بکثرت, مگر یہ کہ راوی صحیح کا ظاہر العدالت اور راوی حسن کا مستور العدالت. جی سنیں ہی. اب اس پر ایک اشکال ہے, یہ جو حسن لذاتی ہے نش, اس کے ساتھ اور سندیں مل جائیں یہ صحیح لغیری بن جاتی ہے. سنیں, اور جس کا راوی مستور ہے اس کے ساتھ اور سندیں مل جائیں تو یہ صحیح حسن لغیری بن جاتی ہے. صحیح لذاتی کی تعریف آ گئی ہے, صرف ضبط تام نہ ہو, تھوڑا قلیل ہو, وہ حسن لذاتی ہے. اب حسن لذاتی کے ساتھ اور اس برابر کی سندیں مل جائیں,
شک 2 ہو جائیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح غیری ہو جاتا اور یہ جس کا راوی مستور ہے اس کے ساتھ اگر اور سندے مل جائیں وہاں راوی مستور نہ ہو تو کیا ہو جاتی ہے؟ حسن لغیری ہو جاتی. سنیں جی اے شابہ سے اس پر ایک اشکال ہے. وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا علامہ نووی کا قول جی مشکل ہے اس پر قول علامہ نووی کا کیڑا انہوں نے کہا ہے دھیان کرے جی کہ انہوں نے کہا یہ جو حدیث ہے نا من حافظ من امت 40 حدیثاً جس نے محفوظ کی میری امت میں سے 40 حدیثیں وہ اگر لمبی حدیث ہے تو جس وجہ تو ساریاں 40 بڑیاں تو وارد ہیں من طرق کثیرات بروایات متنوعات حالانکہ اتفاق کیا حفاظ نے اس پر کہ یہ کیا ہے حدیث ضعیف ہے حالانکہ کثیر ہے تو اس کے باوجود انتہا تو حق میں کہتا ہوں حق یہ ہے سنا جی بے شک طرق کا تعدد اگر ہو اس حیثیت سے کہ بعض کو قوت دے بعض تو اب یہ حدیث ہو جائے گی اس کے سبب سے اور اگر ہو وہ بعض اس حیثیت سے کہ نہ قوت دے بعض بائیں طور کے نہ خالی ہو کوئی بھی سند ان میں سے متہم راوی سے یا تو اب یہ حدیث حسن لغیر ہی نہیں بنے گی. وَعَلَىٰ هَٰذَا اس پر کوئی اشکال نہیں علامہ نووی کے قول پر جائز ہے کہ ہو یہ حدیث غیر خالی ضعف سے جمی طرق اس کے جی کی علاوہ ہو الحق کو قال الامام سے اعلیٰ حضرت دی عبارت جی سمجھا جائے گل بڑی زبردست. حدیث جب روایت کی جائے متعدد طرق کے ساتھ جی اور اس کے کل میں کیا ہو توجہ کرا جائے پس ضعیف کے ساتھ مل کر کچھ تو قوت پہنچتی ہے کہ کوئی نہیں بلکہ جب نہ ہو ضعیف غایت میں شدت سے اور قوت سے تو پس حدیث بعد جبر نقصان کے اوپر چلی جاتی درجہ اور حجت پکڑی جاتی اس کے ساتھ مثل حلال میں اور حرام میں. کہا ہے ملا علی قاری صاحب نے مرقات میں کہ تعدد طرق پہنچا دیتے ہیں حدیث ضعیف کو کدھر اور موضوعات کبیر کے آخر میں بیان کیا ہے کہ تعدد طرق اگرچہ ضعیف ہوں لیکن پھر بھی چڑھ جاتی حدیث کدھر اور محقق الاطلاق نے فتح القدیر میں بیان کیا ہے کہ اگرچہ تام ہو تضعیف ان کے کل کی تو ہو جائے گی حسن بوجہ تعدد اور کثرت کی وفی ہے اور اس میں جائز ہے حسن میں یہ کہ اوپر چلی جائے جب حسن ہو تو اگر سندے ملیں تو پھر صحت تک پہنچ جائے گی جب اس کی سندے کیا ہو جائیں گی اور ضعیف ہو جاتی ہے حجت اس کے سبب سے اس لیے کہ اس کا تعدد کرینہ ہے اس کے آگے سمجھے. قال الامام فی حاشیہ مسلم الثبوت علی قولہ ضعیف للفسق کی جو فسق کی وجہ سے ضعیف راوی نہیں چڑھتی وہ حدیث بتعدد طرق الی الحجیت اور ہر ایک طرق سے اس میں راوی ضعیف للفسق ہو تو تب پھر نہیں چڑھتی وہ ہر سند میں راوی فسق کی وجہ سے ضعیف ہے تجھے وگرنہ اگر ہے ان کے بعض میں عادل ضعیف لغیر الفسق تو اب یہ ہو جائے گی قسم ثانی سے اور چڑھ جائے گی یعنی حدیث راوی ضعیف لغیر الفسق ما عدالتی چڑھ جائے گی تعدد کے سبب سے کدھر حجت تک جی اے باس جی نظر پلے بنو بھائی جس لئے سندہ اور مل جانا تاکر توڑا بھی عقل تسدہ پہنے بھی کیے قوت آؤں دی ہے نا جی جس لئے قوت آئی تے ضعف تے درجے کڑوں اتے چلی گئے نا جی اے مطلب جی چل میں نے کیا اور وہ کون جو شے خارج کی وجہ سے حسن آئے اور وہ ہے کہ ہو حسن اس کا بس بب قوت کے اور اعتداد عدد اعتداد بھی بازو نال قوت دینی مراد ہے کہ ان قوت ملے جیسے مستور کی حدیث جب متعدد ہوں طرق اس کے جی اور وہ یہ جو
شیخ خارج کی وجہ سے حسن ہے وہ ہے کہ ہو حسن اس کا بسبب قوت بسم کے، اللہ جیسے مستور کی حدیث جب متعدد ہو شروع اس کے، سمجھے ہی اگے جی وخارج باشتراط باقی الاوصاف الضعیف، بس، اور نکل گئی باقی اوصاف کے شرط لگانے کے ساتھ حسن کی تعریف سے ضعیف نکل گئی، نکل گیا، کہ باقی شرطیں ساری پوری ہوں، عادل ہو، سب کچھ ہو، تو اب حسن کی تعریف سے کون نکل گئی؟ ضعیف نکل گئی۔ کیا کہ جی اور باقی وصفوں کے اوصاف کے شرط کرنے کے ساتھ کیسے نہیں مراد باقی شرطیں، تو کون نکل گئی؟ ضعیف نکل گیا، ضعیف، اور نکل گئی اور نکل گیا باقی اوصاف کے شرط کرنے کے ساتھ نکل گئی ضعیف حدیث جی، اور نکل گئی باقی اوصاف کے شرط کرنے کے ساتھ ضعیف حدیث، بخارجہ بے قید بقیت شروط الضعیف جی، اور وہ ہے کہ نہ مجتمع ہوں اس میں صحیح کے شروط، اور یا اگرچہ ولو بے فقد شرط واحد ان سے کہ لوٹتا ہے وہ تان کی طرف راوی میں، جڑا کو قسم ہونی نے تان پھر راوی، ولو بالمخالفت یا سقط ہو سند کے اندر، اور متفاوت ہوگا ذوف اس کا، جیسا کہ صحیح کی صحت متفاوت ہے، حسن کا حسن متفاوت ہے نا، اسی طرح ذوف بھی متفاوت ہے، کئی قسمیں بن دیا، جی ذوف ود آ جائے گا تھلے قسم ایک بن دی جائے گی، پس اعلیٰ مراتب ذوف کے بن نظر التان پھر راوی وہ ہے کہ منفرد اس کے ساتھ وضع، یہ اعلیٰ قسم کا تان ہے جی، کہ وضع اگوں سارے تھلے آ رہے نہیں، او جڑے 4-5 جگہ ذکر کیتے نے پڑھے جی اگے جی شابہ جی کچھ اور پڑھیے ہوں۔ وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، صبر، یہ جو قسم ہے نا، یہ قسم حسن کی، یہ حدیث حسن ہے، یہ شریک ہے صحیح کے ساتھ احتجاج بہی میں، جس طرح صحیح کو حجت بنایا جاتا ہے اس کو بھی احکام ثابت ہوں گے اس سے۔ کیا کہ جی اور یہ قسم حسن سے یہ مشارک ہے صحیح کے حجت بننے میں اس کے ساتھ جی، احتجاج بہی یعنی احتجاج اس حسن کے ساتھ، وَإِنْ كَانَ دونہ، بس اگرچہ یہ جو حسن ہے صحیح سے مرتبہ اس کا کم ہے، وہ تو جب تعارض آئے گا نا تو صحیح کو ترجیح ہو جائے گی، لیکن جب تعارض نہ ہو تو جس طرح صحیح سے مسائل ثابت ہوتے ہیں اسی طرح حسن سے بھی مسائل ثابت، نویں مسئلے مڈوں واجب سنت سارے، اے مطلب ہے جی، سمجھے ہی اے شابہ سے۔ اور یہ قسم حسن سے شریک ہے صحیح کے لیے احتجاج بالحسن میں جی، اور یہ قسم حسن سے یعنی اے فی اصل الاستدلال، ایک دلیل پکڑنا ہے، شرعی دلیل ہے اور عمل بھی ہے، سنیں، اسی لیے درج کیا ہے اس کو طائفہ من المحدثین نے کس میں، اگرچہ یہ صحیح سے کم ہے تھوڑی رتبے میں، جیسا کہ پہچانی گی من حدیث من حدیہما، حدیث ہے ایمانی من دونوں کی تعریفوں سے جی، سنیں جی، اور حدیث لکھا ہے مراد کی ہے، دونوں کی تعریفوں کو پتہ لگ گیا نا، فرق ہے نا کہ کوئی نہیں، اے شابہ سے جی، حدیثاں تو کون نے پیچھے آئی ہیں، دونوں کی تعریفیں آئی ہیں نا، اے شابہ سے۔ قال الامام والمطلوب، نئی موقوف ثبوت حدیث کا ثبوت مطلوب کا صحیح پر، بلکہ ثابت ہو جاتا ہے مطلوب صحیح کے ساتھ بھی، جیسا کہ ثابت ہو جاتا ہے حسن کے ساتھ بھی۔ ادھر عبارت الٹ گئی ہے، عبارت الٹ گئی ہے، مطلوب نئی موقوف ثبوت اس کا صحیح پر، بلکہ ثابت ہو جاتا ہے مطلوب حسن کے ساتھ بھی، جیسے ثابت ہو جاتا ہے صحیح کے ساتھ بھی، سمجھا جائے نا، عبارت الٹ گئی جی، تو وہ ہے عبارت ایمی ہے، کتابت غلطی ہوگی نے، تو مطلب ہے کہ بھی ضروری نہیں کہ جو مطلوب ہے یعنی جو مسئلہ ہے وہ صرف صحیح کے ساتھ ہی ثابت ہوتا ہے، وہ حسن کے ساتھ بھی ثابت ہوتا ہوتا ہے، آگے سمجھے، چلو جی۔ اور یہ قسم
یہ قسم حسن سے شریک ہے صحیح کے لیے احتجاج بہی میں، اگرچہ حسن کم ہے صحیح سے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور یہ قسم حسن سے شریک ہے صحیح کے احتجاج بھی میں، اگرچہ یہ قسم کم ہے صحیح سے۔ اگے ومشابہ لہ فی انقسامہ الی مراتب بعضها فوق بعض، جیسے صحیح کے مرتبے ہیں نا، اسی طرح حسن کے بھی مرتبے، جس طرح صحیح لذاتی کے مرتبے ہیں پڑھے نا پیچھے، اسی طرح اس کے بھی حسن لذاتی کے بھی مرتبے کیا کہ جس طرح صحیح لذات ہی کے مراتب ہیں، اسی طرح حسن لذات ہی کے بھی مراتب ہیں۔ اور مشابہ ہے کون؟ حسن صحیح کے اپنے منقسم ہونے میں مراتب کی طرف، بعض مراتب فوق ہیں بعض سے۔ شابہ جی۔ اور یہ حسن لذات ہی مشابہ ہے صحیح لذات ہی کے اپنے منقسم ہونے میں مراتب کی طرف، بعض ان مراتب کے فوق ہیں بعض سے۔ سمجھا کی گل؟ اگے چلو۔ الصحیح لغیرہ وبکثرت طرقہ یصحح، بس صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی کے طرق کی کثرت کے سبب سے یصحح صحیح بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی؟ لیکن یہ صحیح لغیر ہی کیا کہ جی؟ صحیح لغیر ہی یہ ہے کہ حسن لذات ہی کے طرق کی کثرت کے سبب جو ہے حدیث صحیح ہو جاتی ہے، لیکن صحیح لغیر ہی کیا ہوتی ہے؟ صحیح لغیر ہی ہوتی ہے۔ سنیں اور ویکھو نا، قال الامام، زبردست حاشیہ لائن یار نال بابے رہندے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جویں میں غریب نوں میں کی شے، لیکن کہ بابے سارے اس گل تے کڑدے سن، کرما والے سانوں پنج کے رکھ دیتے، ساڈی غریباں دی تو سنو نا جی، سمجھ پے نا جی، بھی ساڈی بھی تو سنو جی۔ ہے جی قال الامام رحمہ اللہ، نئی حاجت یہ رکھے نا جی کثرت طرق، بھی کوئی 4-5 سنداں دی لوڑ نہیں، بابے نے فرمایا ایک سند اور مل گئی نا برابر دی تو بھی کافی ہے۔ قال الامام، نئی حاجت کثرت طرف کی طرف للحصول قوت، محض طریقان بھی بضم احدہما الی الاخر، تو دونوں کیا ہو جائیں گے مل کر قوت پا جائیں گے جی۔ بس ہن دھیان کرے جو ایک مثال، اور وارد ہے جامع صغیر میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی حدیث، اکرم العلماء فانہم ورثۃ الانبیاء۔ اکرموں دے مخاطب جو حال نے مولوی جی، یہ سارے مسلمان نے ہیں، پہنچ گئے جتنے پہنچنا سی۔ بھئی علماء بھی تو ایک دوسرے کی عزت کرن نا، مطلب آکرے منہ دے بھئی سارے داخل نے نا، یہ تو نہیں مڑ پینڈواں نو آ کے بھی تسی مولوی نے احترام کرو تو مولوی تسی چھرے پڑھ لو، یہ تو نہیں ہے گا۔ میرا مقصد یہ بھی پہلی جماعت مخاطب تھی وہی نا جنہوں دین دی سمجھے کہ تسی ایک دوسرے دے احترام کرو تو انہوں بھی ایک لوکی بھی کرن جی جی۔ تو جدو مولوی آپ چھرے پڑھ لین دے عوام نو پھر کیڑی لوڑ پہ بھی مولوی صاحب دا احترام کرے، کیوں بھائی؟ اے گل جی جی۔ اچھا سمجھے ہی بے اکرم العلماء فإنہم، یہ حدیث جامع صغیر میں سندال کتاب نہیں، جامع صغیر تو بعد یہ نا پیچھے اس کی بطریقین 2 سندیں ہیں۔ اول ابن عساکر کی سند ہے عبداللہ بن عباس تک، ثانی خطیب کی سند ہے تاریخ بغداد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، 2 سندیں ہیں۔ علامہ مناوی نے اور علامہ غزیری نے تحسیر میں کی، علامہ عزیزی نے تحسیر میں اور سراج المرید میں تحت طریق الاول کہا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن قوت پا گئی جو قوی ہے ما بعدہ، سنیں جی، وقالا تحت طریق ثانی ضعیف لذوف الضحاک بن اجر، لیکن مضبوط ہوگی یہ اس ما قبل کی وجہ سے جی۔ لہٰذا والمتتبع لکلمات العلماء یجد لک ذلک امثلہ کثیرہ، کہ تو اگر کوشش کریں گا نا تو تینوں جی کتنی حدیثاں لبن گے جنہاں دے کلی کلی تو ضعیف دا قول کیتا ہے، لیکن دوجیاں سنڈا موجود نے تو جس لیے ان دے نال او ملے گی تو کی بنے گی وہ؟
مطلب ہے کہ ذوف تو اتنے چلی جائے گی، کم از کم حسن لغیر ہی تو بن جائے گی جی، سنیں ہی تو مطلب وے بابیاں دا بھی اکرم العلماء فإنہ مبارست الانبیاء، یہ حسن لغیر ہی ہے، اس میں قوت آ گئی، ذوف سے نکل گئی ہے جی، یعنی جڑی بالکل ضعیف سی وہ نہیں ہے گی جی چلو جی خیر اگے وَإِنَّمَا يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ کیوں؟ لِأَنَّ لِلسُّورَةِ الْمَجْمُوعَةِ قُوَّةً تَجْبُرُ الْقَدْرَ الَّذِي كَثُرَ بِهِ ضَبْطُ رَاوِي الْحَسَنِ أَوْ رَاوِي الصَّحِيحِ۔ بس یہ کثرت طرق کی وجہ سے حسن سے نکل کر صحیح کے درجے میں کیسے چلی گئی؟ کثرت طرق کی وجہ سے یہ حسن کے درجے سے نکل کر صحیح کے درجے میں کیسے چلی گئی؟ محض حکم کیا جائے گا اس حدیث کے لیے صحت کے ساتھ تعدد طرق کے وقت، کیوں؟ اس لیے کہ صورت مجموعہ جو ہوتی ہے اس کے لیے قوت ہوتی ہے جو پورا کر دیتی ہے قدر کو، وہ قدر کے کم ہوئی تھی اس کے ساتھ ضبط حسن کے راوی کا صحیح کے راوی سے جو حسن کے راوی کا ضبط کی وجہ سے درجہ جو ہے نا نقصان ہوا تھا نا، تو جب اس جیسی اور سند ساتھ مل جائے گی تو وہ نقصان کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ تو چونکہ نقصان پورا ہوا ہے غیر کی وجہ سے، لہذا صحیح بھی ہے غیر کی وجہ سے، تو یہ صحیح لغیر ہی بن گئی۔ کیا کہ جی بعض حکم کیا جائے گا حسن ہی کے لیے صحت کا، یعنی صحیح لغیر ہی کا تعدد کے طرق کے تعدد کے وقت، کیوں؟ اس لیے کہ صورت مجموعہ کے یعنی جب 2-3 سندیں مل جاتی ہیں تو اس کے لیے قوت پیدا ہو جاتی ہے، قدر کو وہ قدر جو کم ہو گیا اس کے ساتھ ضبط پورا کر دیتی ہے، قدر کی بجائے مرتبہ کر لیں، مرتبے کو وہ مرتبہ کی کم ہو گیا اس کے ساتھ ضبط راوی کا صحیح کے راوی سے، تو یہ پورا کر دے گی جی۔ چلو جی صحیح لغیر ہی حسن لذات ہی کثرت طرق کے سبب سے صحیح بن جاتی ہے، کیا بن جاتی ہے؟ یو صح ہو بے تشدید ہا اولا مفتوح، یعنی ینسب و یحکم علیہ بانہ صحیح، اے مطلبی، لیکن نکڑی یہ صحیح لے غیر ہی، سمجھے ہی؟ اے شاباش و حاصل ہو، نظر ہے تیسری لائن تے، حدیث حسن لذاتی جب روایت کی جائے من غیر وجہ، اس حیثیت سے کہ ہو روات اس کے بھی منحطہ روات اول کے مرتبے سے، یا ایسی وجہ سے، یا ایک وجہ سے جو مساوی ہو اس کو، یا اس سے ارجا ہو، تو وہ چڑھ جائے گی کس سے؟ درجہ حسن سے درجہ صحیح کی طرف، اور ہو جائے گی صحیح کی 2 قسموں کی ثانی، جس کا نام رکھا ہے صحیح غیر ہی، اور وہ غیر صحیح ہے لذات ہی، یعنی صحیح لذات ہی کا غیر ہے، صحیح لے وہ تو اپنی سند کی وجہ سے تھی، تو اس میں دوسروں کی وجہ سے قوت آئی تو یہ صحیح بنی، سمجھ گئے او بھلا ہوئے، چلو جی صحیح ہو جاتی ہے، اور محض حکم کیا جاتا ہے صحیح لذاتی حسن لذاتی کے لیے صحت کا تعدد طرق کے وقت، اس لیے کہ صورت مجموعہ کے لیے قوت ہے جو پورا کر دیتی ہے، قدر ہے نا تو اس کا معنی نقصان بھی کر لو تب بھی ٹھیک ہے، جو پورا کر دیتی ہے نقصان کو، وہ نقصان جو کم ہوا کہ کاسورا بھی، کہ کم ہو گیا تھا اس کے سبب سے، اس قدر کے ساتھ، کون؟ حسن کے راوی کا ضبط، کس سے؟ صحیح کے راوی سے، ہاں جی شاباش جی، اور صحیح لغیر ہی اور حسن لذات ہی کے طرق کی کثرت کے سبب حسن لذات ہی صحیح بن جاتی ہے، اور محض حکم کیا جاتا ہے حسن لذات ہی کے لیے صحت کا تعدد طرق کے وقت، اس لیے کہ صورت مجموعہ کے لیے قوت ہے جو پورا کر دیتی ہے نقصان کو، وہ نقصان کے کم ہو گیا اس کے ساتھ ضبط اور اس قدر کے ساتھ جیڑا مرتبہ کٹیا سی راوی ضبط حسن کے راوی کا صحیح کے راوی سے، من ثم تطلق الصحة على الاسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد اذا تعدد، بس وہذا حيث ينفرد الوصف، عائش بس
چونکہ بابروں کی عبارت ہے نا پھر ان پتر دھیان کر. اسی لیے بولی جاتی ہے صحت اسناد پر وہ اسناد جو ہو حسن لذات ہی اگر اکیلی ہو. بولی جاتی ہے صحت اذا تعدد جب کہ وہ متعدد ہو جائے. جب کہ وہ اور دیکھنا حاشیہ اذا تعدد اذا ظرف ہے کس کی کہ جب وہ متعدد ہو جائے نا. اکیلی ہو تو حسن لذات ہی ہے تو جب وہ متعدد ہو جائے تو اس پر کیا بولا جاتا ہے صحت کا لفظ بولا جاتا ہے. کس کا صحت کا. سنیں وَهَذَا مِنْ حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ اور یہ وصف کے اکیلے ہونے کی وجہ سے یہ ان واقع پھر حاشیہ پڑھنا نال تاں کو سمجھ آوے تینوں. جی اور اسی وجہ سے بولا جاتا ہے لفظ صحت اسناد پر وہ اسناد جو ہے حسن لذات ہی اگر اکیلا ہو. اکیلی ہو تو حسن لذات ہی ہے. حسن لذات ہی جب متعدد ہو تو اس پر بولا جاتا ہے صحت کا لفظ. یہ لفظ صحت کا اطلاق یہ وصف کے انفراد کی حیثیت نہیں اس نہیں ہے سو ینفرد الوصف یعنی معرفت اس بات کی کہ وہ منقول ہے بنقل عدل تام ضبط او ہی یا خفیف ضبط جب کہ بولا جائے اس پر وصف ایک وصف صحت سے یا یعنی یہ جو پچھلے پڑھے ہیں نا یہ جو نام بنے پہلے وہ یہ ہیں من حیث ینفرد الوصف اگر ایک وصف ہو تو پھر وہ صحیح لذاتی ہے یا حسن لذاتی ہے. اگر اس کے ساتھ تعدد مل جائے تو حسن لذاتی جو ہے وہ بن جاتی ہے اور جو جس میں راوی مستور ہے وہ کیا بن جاتی ہے. اے مطلب ہے سنیں کہ یہ جو درجہ طلب دیکھنا دروں یعنی معرفت اس بات کی کہ وہ حدیث منقول ہے نقل عادل تام و ضبط کے نقل کرنے کے ساتھ بس اب یہ صحیح لذاتی ہے یا وہ منقول ہے بنقل عادل خفیف الضبط کے ساتھ تو پھر کیا وہ حسن لذات ہی ہے. جب بولا جائے اس پر ایک وصف کس سے صحت سے یا حسن سے صرف صحیح تو وہ لذات ہی ہے صرف حسن وہ لذات ہی ہے. میں سنیں تو من ائمۃ الحدیث پس اگر جمع ہو جائیں وہ دونوں اصل اگلی گل دسنی ہے نا کہ یہ جو لفظ ہیں یہ وہ ہیں جب وصف ایک ہو کہ وہ سند کہ راوی صرف صحیح والے راوی ہیں تو صرف صحیح ہے حسن والے ہیں تو صرف حسن ہے. جی سمجھے ہی پھر ایک وصف بولی جائے گی تو موخا دوسرا جو ہے نا وہ بے درجہ چڑھ جائے گا تو حسن لغیر ہی بن جائے گی صحیح لغیر ہی بن جائے گی تعدد طرق کی وجہ سے وہ علیحدہ چیز ہے. تو اب یہ ایک نام ہے چار ایک ہے صحیح لذات ہی صحیح لذات ہی صحیح لغیری ہی حسن لذات ہی حسن لغیری ہی پھر ایک باری صحیح لذات ہی صحیح لغیری ہی حسن لذات ہی حسن لغیری ہی یہ ایک نام ہے سمجھے. اور آشے پھر پڑھ دیں اگلا ایک منٹ صبر کر. اور اسی وجہ سے یعنی اس لیے کہ تعدد طرق کے حسن لذات ہی تقاضا کرتے ہیں کس کا. اور 4 نمبر حاشیے تھے ومن سما یار نہیں نظر آیا بھئی ومن سما کا کیا مطلب ہے یعنی اس لیے کہ حسن کے طرق کا تعدد حسن لذاتی کے تقاضا کرتا ہے اس کی صحت کا کہ بولا جائے صحت اسناد پر وہ اسناد جو ہو حسن لذات ہی اگر اکیلی لیکن جب کہ نہ متفرد ہو بلکہ آئے بے طرق متعددہ تو بولا جائے گا اس پر اے مطلب جی سنیں. اور اسی لیے بولا جاتا ہے صحت کا لفظ اس اسناد پر جو ہوتی ہے حسن لذات اگر اکیلی ہو. کب بولا جاتا ہے کب یہ اذا کا تعلق تطلع کو جب کہ متعدد ہو انما نہ کر. اور اسی وجہ سے بولا جاتا ہے لفظ صحت اسناد پر وہ اسناد جو ہو حسن لذات ہی اگر اکیلی ہو. بولا جاتا ہے لفظ سے جب متعدد ہو اسناد سمجھ بس. اور یہ یعنی یہ جو 4 نام ہیں وصف کے منفرد ہونے کی حیثیت سے ہیں وہ جو چاروں کی تعریف پڑی ہے. جی اور یہ یعنی 4 نام یہ وصف کے منفرد ہونے کی حیثیت سے ہوں درو دیکھ فَإِن جَامَعَ اگر محدثین دونوں نام جمع کر دیں
کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حسن ہے، ائمہ حدیث میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک حدیث کو کیا کہتے ہیں، حسن صحیح ہے، جیسا کہ امام ترمذی کا قول ہے، جیسا کہ امام ترمذی کا قول ہے۔ بسم اللہ الرحمن جی اپنی جامع وغیرہ میں، اور جیسا کہ امام بخاری بامطابق اس کے نقل کی ہے امام سخاوی نے، جیسا کہ یعقوب بن شیبہ، کیونکہ یہ سارے جمع کرتے ہیں صحت اور حسن اور غرابت کے درمیان اکٹھا کر دیتے ہیں فی مواطن کتاب ہی، اور جیسا کہ ابو علی توسی، کیونکہ انہوں نے جمع کیا ہے صحت حسن کو کئی جگہوں میں اپنی کتاب مسمہ بالاحکام تلمیذ، سمجھے؟ تو پس جمع ان دونوں کے درمیان کیوں ہوتا ہے؟ جمع ان دونوں کے درمیان کیوں ہوتا ہے؟ پس جمع دونوں کے درمیان باوجہ نا یقین ہونے کے اور تردد کے جو حاصل ہے محدث سے، سنیں کس سے؟ وہ مجتہد محدث مراد ہے کہ ان دے نزدیک فیصلہ نہیں ہو سکیا کہ اے راوی تام ضبط اینو صرف صحیح آکھاں یا راوی خفیف ضبط اینو صرف حسن آکھاں، اس وچ پہ گیا تردد تو دو میں نہ رکھ دیتے، سنا جی؟ ایک اور وجہ بھی، ایک تیو تو ایک اور وجہ بھی ہے جی، قال دکتور، یہ جس وقت کے کیا ہو ایک وصف ہو، کیا ہو لیکن راوی سے فیصلہ محدث سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس کو صحیح کہنا یا حسن بے راوی اس کا تام ضبط ہے یا خفیف الضبط ہے، اگر تام ضبط ہے تو پھر صحیح ہے، اگر خفیف الضبط ہے تو پھر حسن یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تو دونوں نام کہہ دیے، لیکن جب وصف ایک ہو کیا ہو، وصف ایک یعنی یہ معنی وہ کہ شرع کی اس کی صحیح کے لیے حسن کے لیے، جبکہ منفرد ہو وصف یعنی اس حیثیت سے کہ موصوف ہو حدیث لفظ صحیح کے ساتھ فقط یا لفظ حسن کے ساتھ فقط بغیر، صفت اخرى کے، پس اگر موصوف ہو بکلمت حسن مع صفت اخرى کیا حسن صحیح، حسن صحیح یا حسن غریب، یا حسن صحیح غریب، بس ان کے لیے تفسیر آخر ہے جو عنقریب مصنف کے نزدیک آئے گی، وقد بدا بالحسن صحیح، سمجھا جی؟ وہ دسن گیا گوں بھی کہ یہ حدیث کی سندیں ہیں دو، ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے، ایک اعتبار سے، صحیح ہے، اور ایک سند ہے اس کے اعتبار سے یہ غریب ہے یا ضعیف ہے جی، یہ تو مختلف سندیں ہیں، تو چونکہ صحیح سند موجود ہے تو لہذا پھر یہ حدیث صحیح ہے، کہ وہ تو صرف یہ بتا دیا کہ سندوں کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی اگر باقی نہ ہوتی یہ ہوتی تو پھر حسن صرف حسن ہوتی، یہ ہوتی تو صرف صحیح ہوتی، یہ ہوتی تو صرف غریب ہوتی جی، یہ مطلب ہے جی۔ اگے جی حدیث حدیث حسن صحیح، وہ گل کیتی ہوں دوبارہ آن لگی جی، حدیث حسن صحیح فین جومی یا یہ تو چار قسمیں آ گئی نا، بھی ایک ہی حدیث کو حسن بھی کہا اور کیا کہا ہے صحیح بھی کہا جی۔ فین جومی یا اجی صحیح والحسن فی وصف واحد کقول الترمذی وغیرہ حدیث حسن صحیح فلتردد الحاصل من المجتہد فی الناقل، بس پس اگر جمع کر دی جائے دونوں یعنی صحیح اور حسن ایک وصف میں، یعنی اکو حدیث ہے تو انہوں اس ایک ہی حدیث کو حسن بھی کہا ہے، اور جیسا کہ امام ترمذی وغیرہ کا قول ہے کہ ایک ہی حدیث کو کہہ دیتے ہیں حدیث حسن صحیح، حسن بھی اور تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بوجہ تردد کے جو حاصل ہے مجتہد سے ناقل میں، کہ وہ جو راوی آ رہا ہے اس راوی میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ تام ضبط ہے یا تام ضبط ہو تو پھر حدیث خفیف ضبط ہو تو اے مطلب ہے کیا کہ جی، پس اگر جمع کر دی جائیں یعنی صحیح اور حسن ایک ہی وصف میں، جیسا کہ امام ترمذی وغیرہ کا قول ہے حدیث حسن صحیح، تو یہ بوجہ تردد کے جو حاصل ہوا ہے محدث کی طرف سے راوی میں، کیا کس طرح حال اجتماعت فیہ شروط الصحت او قاصر عنہا، کہ کیا مجتمع ہیں اس ناقل میں راوی میں صحت کے شروط یا کہ کم ہے صحت کے شروط سے، اس میں تردد ہو گیا، اس میں اس وجہ سے جی کیا کہ جی کہ کیا جمع ہے اس میں صحت کی شرطیں یا کم ہے صحت کی شرطیں، اے شاباش سے حسن حدیث حسن صحیح، حدیث حسن پس اگر جمع کر دی جائیں دونوں
یعنی صحیح اور حسن ایک وصف میں، ایک وصف کا مطلب ہے ایک حدیث میں، ایک ہی حدیث کو جیسے قول امام ترمذی وغیرہ کا، تو وغیرہ سے مراد اور بھی محدثین 3-4 کی مثال دی ہے. کیا قول حدیث حسن صحیح. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ باوجہ تردد کے جو حاصل ہے مجتہد سے. کس میں؟ ناقل میں. قیلا حاذا ینافی، وہ جو عنقریب آ رہا ہے محصل جواب میں نظافت تردد الی ائمۃ الحدیث. جواب یہ ہے کہ مراد یہاں مجتہد سے کون ہے؟ وہ خود محدث آپ باذل جہد و مطلقاً. لہذا یہ شامل ہے کن کو؟ بھی. اس لیے مجتہد سے مراد محدث، اس لیے کہ انہوں نے خرچ کی ہے پوری کوشش حدیث کی صحت کی تفتیش میں، اس کے سکم میں. سنیں جی، اے مطلب ہے جی. تو علاوہ ازیں اشکال مبنی اس بات پر کہ وہ نہیں ہے مجتہدین بالمعنی، جو کہ نکالنے والے احکام کو کن سے؟ نصوص سے. وہو غیر بین ولا مبرہن بعد ہو. وہ تو یہ بات ابھی تک نہیں کہ بھی وہ مجتہد بھی تھے کہ نہیں. ہاں غالب اشتغال محدثین کا کیا تھا؟ بس جیسا کہ غالب اشتغال مجتہدین کا استخراج اور استنباط اور ضبط قواعد کلیہ اور جو متعلق ہے ان کے وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ لِكُلِّ فَنٍ. رجال ہر فن کے بکھرے علیحدہ علیحدہ رجال ہیں. اور جواب دیا گیا اصل اشکال سے بین طور کے مراد حسن لذات ہی صحیح لے. بعد نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی 2 سندیں آ گئی ہیں، لہذا ایک سند کی نظر سے 2 کی وجہ سے اس لیے کہہ دیا حسن. اور بعض نے کہا ہے کہ حسن ہے لفظاً یا لغتاً، صحیح ہے صنعتاً. میں کہتا ہوں دونوں جوابوں میں وہ اعتراض ہے جو مخفی نہیں ہے، کرمالیہ میں ٹھوک دیتی ہے، چسنی بنی. جی کہ یہ جواب کوئی صحیح نہیں ہے جی. وَلِهَذَا الْإِشْكَالَ أَجْوِبَ أُخْرَى. قوم نے جڑا جی بڑے جواب دیے ہیں لیکن وہ سارا وقت ضائع کرنے لگا، مقصد کو نہیں. ہاں جی شابہ جی من کر لی. چلو کیا مجتمع ہے اس حدیث میں یا ہاں اس ناقل میں صحت کی شروط یا کم ہیں صحت کی شروط سے؟ شابہ جی. حسن صحیح بس اگر جمع ہو جائے دونوں یعنی صحیح اور حسن ایک وصف میں، جیسے قول امام ترمذی وغیرہ کا حدیث حسن صحیح. یہ تردد کی وجہ سے جو حاصل ہوا ہے مجتہد سے ناقل میں کہ کیا مجتمع ہے ناقل میں صحت کی شرطیں یا کم ہے صحت کی شرطوں سے. فہذا حیث یحصل منہ تفرد بتلک الروایت. بس یہ اس حیثیت سے کہ حاصل ہو اس سے تفرد، اس ناقل سے تفرد اسی روایت کے ساتھ. سنیں جی کہ وہ اسی سے وہ روایت ہے ایک ہی بندے سے اسی میں تردد ہو گئے. اب وہ تام ضبط ہو تو حدیث صحیح بنتی ہے، تام ضبط نہ ہو تو حسن بنتی ہے. کیا کہ جی یہ اس حیثیت سے ہے کہ حاصل ہو اس ناقل سے تفرد اس روایت میں. قول بأن الجمع بین الوصفین للتردد من المجتہد ماذ وہ جب کہ نہ ہو عند ذالک المجتہد مگر ایک ہی سند ہو تو اس ایک میں تردد ہو گیا. بہرحال جب ہوں اس کے پاس 2 سندیں تو اس کے لیے جواب آخر ہے جو عنقریب آ رہا ہے. سنیں جی اے شابہ سے. اور یہ اس حیثیت سے کہ حاصل ہو ناقل سے یا اس محدث سے تفرد اسی روایت کے ساتھ. جی اور یہ اس حیثیت سے کہ حاصل ہو اس ناقل سے تفرد اس روایت میں. اور بہذا جواب من استشکل الجمع بین الوصفین فقال الحسن قاصر عن الصحیح ففی الجمع بین الوصفین اثبات لذالک القصور ونفی. حافظ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہم نے جواب دیا ہے نا کہ بھی ایک ہی راوی ہے تو اس میں محدث کو ہو گیا تردد کہ وہ صحیح کا راوی ہے یا اس لیے دونوں کہہ دیے کیا. تو کہتے ہیں اب اس سے جواب آ گیا اس بندے کا جس نے یہ سوال کیا ہے
کہ بھئی حسن اور صحیح تو ایک حدیث اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح وہ ہے جس میں راوی تام و ضبط ہو، حسن وہ ہے جس میں خفیف و ضبط ہو. تو تام و ضبط اور خفیف، صحیح کا مطلب ہے راوی تام و ضبط ہے، حسن کا مطلب ہے کہ تو یہ تو اجتماع ضدین کر دیے جی. تو اس کا جواب آ گیا کہ بھئی یہ نہیں تھا کہ بھی ایک ہی راوی ہے اور وہ پکی بات ہے کہ وہ تام و ضبط ہے، تو پھر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھی کیا ہے یہ بھی یہ صحیح بھی اور حسن بھی، یا یہ خفیف و ضبط ہے تو پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہے اور حسن بھی. اس طرح نہیں ہے، بلکہ راوی میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ تام و ضبط ہے یا، اس وجہ سے دونوں نام رکھے ہیں. لہذا یہ اجتماع ضدین نہیں ہے. آخر میں نے کیا آخیا پہچانا گیا یہاں سے جواب اس بندے کا جس نے اشکال کیا جمع بین کہ اس نے کہا کہ حسن جو ہے وہ تو قاصر ہے کیونکہ وہ نیچے ہے، تو پس جمع کرنا وصفین کے درمیان یہ اس بات ہے وصف کے لذالک القصور، اس قصور کے لیے پھر اس کی نفی کرنی ہے، بھی ثابت بھی کرنا ہے جی، پھر اس کی نفی بھی کرنی ہے. سنا جی ثابت کہ میں کیتا کہ ثابت کیتا کہ یہ خفیف و ضبط ہے لہذا حدیث حسن ہے، پھر کہا کہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے خفیف و ضبط نہیں ہے، پہلے ثابت کیا پھر اس کی، تو یہ تو اجتماع ضدین ہے جی. تو اس کا جواب آگے کہ نہیں آیا کہ یہ راوی کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکا. شاباش جی. او بھلا بھی وہ اوکے دے گیا اور پہچانا گیا اس کے ساتھ جواب اس بندے کا جس نے اعتراض کیا جمع بین الوصفین کا، یعنی جس نے مشکل جانا جمع بین الوصفین کو. پس کہا اس نے حسن نیچے ہے صحیح سے، سنیں تو پس جمع کرنے میں وصفین کے درمیان ثابت کرنا ہے اس قصور کو اور نفی کرنی ہے اس قصور کی. جی اور پہچانا گیا ہے اس کے ساتھ جواب اس بندے کا جس نے استشکال کیا جمع بین الوصفین کا. پس کہا اس نے حسن نیچے ہے صحیح سے، پس جمع کرنے میں وصفین کے درمیان ثابت کرنا ہے اس قصور کو اور پھر نفی کرنی ہے اس کی. چلو جی.